الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کیا شعر کہنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب قدر تفصیلاً درکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی کچھ آیات ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ شعر کس قسم کا جائز ہے اور کس قسم کا شعر کہنا یا سننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے۔ انہم یقولون ما لا یفعلون، جو کچھ وہ شعراء کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو جنہوں نے بہت یاد کیا، ان کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ الشعراء ہے۔ یہ 26 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس میں شاعری کے احکام بیان ہوئے۔ اگر ان آیات کو غور سے دیکھا جائے کہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں اور شاعری میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کی سوچ میں یاد الہی پیوست ہے، تو ایسے لوگوں کے جو اشعار ہیں وہ درست ہیں، جبکہ وہ قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے عام طور پر جو بادی النظر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید شعر کہنا درست نہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ شعر تو ایک کلام ہی ہے نا، اس کا تھیم دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا تھیم، اس کا مضمون، اس کا مدعا درست ہے تو شعر درست ہے۔ اس کا اگر تھیم، مدعا، مضمون درست نہیں، جیسے عام کلام ہے، اگر اس میں فحش ہے، اس میں خالی عمل سے عاری خیالات ہیں، یا اس میں فحش پر مبنی کلام ہے، شعر میں تو ظاہر ہے پھر ناجائز ہے۔ اگر شعر میں اللہ کی حمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان بیان ہوئی ہے، یا شعر میں کوئی حکمت بری بات ہے، کوئی نصیحت ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ابھارا گیا ہے، یا اسی طرح اور اس میں اچھائی کا کوئی پہلو ہے، تو پھر شعر درست ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ حکم دے کر اشعار سنے۔ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا تجھے امیہ بن ابی سلت کا کچھ شعر یاد ہے؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی یاد ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا سناؤ، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق 100 اشعار جو ہیں وہ امیہ بن ابی سلت کے عمر بن شرید نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ عمر یہ جو ہے نا، ابن ابی سلت جو ہے، ابن ابی سلت یا امیہ بن ابی سلت، یہ ایک اچھا شاعر تھا۔ اس کی شاعری میں توحید کی جھلک تھی، اللہ کی حمد تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسے اشعار سنے جو اللہ کی حمد پر مبنی ہے، اور اس کی شاعری حقیقت پر مبنی تھی، زیادہ تر اس کی شاعری ایسی تھی۔ تو بہرحال اسی طرح سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ممبر رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے حسان تم اشعار کہو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافح رسول اللہ، اور اسی طرح اللہم ایدہ بروح القدس۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ حسان کو روح القدس کے ساتھ تائید عطا فرما۔ یہ بخاری شریف کی دونوں روایات ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اس عنوان کو اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو میری یہ کتاب جو ہے نا، صحابہ کرام کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ، اس کے جو ہے نا، اس کے اوپر باقاعدہ ایک عنوان ہے شعر و نعت کی شرعی حیثیت۔ یہ ایک فصل جو ہے نا وہ قائم کی گئی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ سارے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من الشعر لحکمہ، بے شک بعض اشعار میں حکمت موجود ہوتی ہے، حکمت ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شعر بھی ایک کلام ہے، یہ منظوم شکل میں ہے، دوسرا نثر میں ہوتا ہے۔ تو لہذا جس طرح عام کلام اپنے تھیم، عنوان، مضمون اور مدعا کی وجہ سے اچھا بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، ایسے ہی شعر بھی ہے۔
شعر میں اگر اللہ کی حمد ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کی شان ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظم کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، یا قرآن و سنت کی تعلیمات پر ابھارا گیا ہے، یا کوئی مورل لیسن ہے، یا کوئی اخلاقی سبق ہے، یا کوئی سبق سکھایا گیا، تو پھر تو شعر ظاہر ہے درست ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے اس میں کوئی شعر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اشعار جو ان محاسن سے، ان خوبیوں سے خالی ہوں، جن میں خالی جو ہے نا وہ فحش پر مبنی باتیں ہوں، جو ہے نا مبالغہ پر مبنی اپنی تعریف ہو، مخالف کی ہجو کہ اس کی انسلٹ کر دی جائے، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے، اس طرح کے مضامین تھے نا دور جاہلیت میں۔ اپنی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیتے تھے، مخالف کو ایسی جو ہے نا نیچ الفاظ میں، ایسے گھٹیا الفاظ میں بعض لوگ جو ہے نا ہدف تنقید بناتے تھے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی طرح کچھ خیالی باتیں، فحش پر مبنی باتیں، عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں جو اسلام میں ناجائز ہیں، تو یہ اشعار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی شعر ہو۔ باقی حکمت بڑے اشعار وہ تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام موجود ہے، صحابہ کرام کی 80 سے زائد جو ہے نا وہ نعتیہ اشعار اور کلام موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پر شعر جو ہے نا اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اس کے تھیم کو دیکھا جائے گا، اس کے عنوان کو دیکھا جائے گا، اس کے مضمون کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اچھے نعتیہ اشعار ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت کائنات کی ہستی ہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے اللہ کے نبی آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نعتیہ مجموعہ ہے وہ دیوان کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کے بھی جو ہے نا وہ نعتیہ کلام اور اشعار موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی حمد کہنا، نعت کہنا درست ہے۔ اب تھیم بعض دفعہ درست ہوتا ہے لیکن اس کا انداز کہنے کا درست نہیں ہوتا، اس پہ تحفظات ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ مثلا اللہ کی حمد بیان کرے ساتھ میوزک شامل کر لے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہے اور میوزک شامل کر لے، یا نعت کے انداز میں آپ کا مقام اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے، پھر میں یہی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی عقیدت جب بیان کی اللہ کے نبی کے ساتھ، تب بھی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اگر شجاعت بیان کریں غزوات میں، تب بھی ان کی جو اشعار ہیں، نعتیہ، ان کا جو کلام ہے وہ، یا اپنی تعریف میں جو کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بیان کی گئی ہے، تو وہ بھی عین قرآن اور سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق، وحی کے مطابق ہے۔ تو کسی بھی باب میں صحابہ کرام نے جو نعت کہی ہے یا جو شعر کہے ہیں وہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں، تو لہذا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے ہم ہدایت